کلمے کی 7 شرطیں ہیں۔ آپ کو جیسے کہ یاد ہوگا پھر ایک کلاس میں نے حدیث سنائی تھی، قول سنایا تھا وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ سے، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں، تو انہوں نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ایسی کنجی لاؤ جس کے دندانے ہو تو تمہارے لیے کھولے گی تالے کو، ورنہ دوسری صورت میں نہیں کھولے گی۔ تو ہم نے جب یہ حدیث پڑھی تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ من کانا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے دندانے کیا ہیں اور شرطیں یعنی کیا ہیں، اور لا الہ الا اللہ کیا صرف زبان سے کہنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ علامہ جو غالب ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں بھی کہہ لیتا لا الہ الا اللہ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو انہوں نے اس میں بتانے کی کوشش کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کوئی عام کلمہ نہیں، یہ کوزے میں دریا بند ہے، بلکہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کوزے میں دریا بند ہے۔ پہلے شرطیں دیکھ لیتے ہیں ان کو ان شارٹ، پہ اس کو ڈیپلی دیکھیں گے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہتے وقت انسان نے اس کا معنی اور مطلب جان لیا ہو، اور یہ خوب ذہن نشین کر لیا ہو کہ اس کلمے سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات یعنی حکم آتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں جو بات آئی آدمی کو اس پر پورا یقین اور وثوق ہوگا، جو کہ اس کلمے کو دل و دماغ سے جاننے کا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ امام محمد تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مشہور رسالے شروط لا الہ الا اللہ میں یہ شرائط لکھی ہیں، میں وہیں سے آپ کو یہ شرائط کوٹ کر رہی ہوں۔ تیسری شرط اخلاص سے نیت ہے، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہ گیا ہو۔ چوتھی شرط ہے اس کلمے کے ساتھ صدق اور وفا، یہاں تک کہ اس کلمے کے معاملے میں جھوٹ اور منافقت کی جو عادت ہے اس کا امکان ختم ہو جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمے اور اس کے معنی اور مفہوم سے ایک محبت پیدا ہو جائے اور اس کلمے سے اس کو ایک سرور ملنے لگے۔ اور چھٹی شرط ہے کہ انسان خلوص دل کے ساتھ اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے اس کلمے کے حقوق یعنی فرائض اور واجبات ادا کرنے پر کاربند ہونا قبول کر چکا ہوں۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس کلمے کے حقوق کو ظاہر میں ہی نہیں دل سے مان لینا بھی قبول کر لیا ہو، یوں کہ اس کی کوئی بات رد کر دینے کا اس کے ہاں تصور باقی نہ رہ گیا ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید ہے، مکمل توحید۔ اس اللہ کی یکتائی کو توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا۔ عالم ارواح میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار لیا تھا۔ توحید ربوبیت کا یہ مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پالنے پوسنے والا ہے، روزی دینے اور پرورش کرنے کا سامان مہیا کرنے والا ہے، وہی سب کو کھلاتا پلاتا اور سب کی نگرانی اور حفاظت کرنے والا اور ضرورت پر کام آنے والا اور ہر دکھ درد رنج و غم میں کام آنے والا ہے، وہ اس میں یکتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد لیتا ہے نہ ہی اس کو حاجت ہے۔ اور توحید الوہیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے اور ہر قسم کی عبودیت اور عظمت اور تقدس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جبکہ آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے خود انہی کی ذاتوں پر اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔
مسند احمد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ارواح نکل آئیں، تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرمائی، نبیوں کی، ولیوں کی، مسلمانوں کی، کافروں کی، نیکوکاروں کی، بدکاروں کی، ہر ایک کی ویسی صورتیں بنائی جیسی کہ دنیا میں بنانی منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت اور طاقت دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، آپ ہمارے رب اور مالک اور مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں اور زمینوں پر اور تمام باب آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اختیار کر لیا، اور تمہارے پر باب آدم کو گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر نہیں تھی، ہم اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیرہ، یقینا تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی رب ہے غیری، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کی یاد دلانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا گیا اور کتابیں بھی اتاری کی، سب نے اس کا اقرار کیا اور کہا لا الہ لنا غیرک، آپ کے سوا ہماری عبادت کا مستحق کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کلمہ طیبہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، چنانچہ ارشاد باری ہے سورۃ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے پاس لا الہ الا انا کی وحی بھیجتا رہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ تو بہت سی آپ کو آیات قرآن مجید کی سورۃ بقرہ، سورۃ اعراف، بہت سی آیات میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پیروی کے بارے میں آپ کو بہت سی آیتیں ملیں گی، اور پورا قرآن ہی اللہ کی توحید پر نازل کیا گیا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں اور رسولوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم تھا، صرف رسالت کا فرق ان کے زمانے کے اعتبار سے ضرور تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ لا الہ الا اللہ اور آگے نبی آدم علیہ السلام لکھا جاتا تھا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ اور نوح الرسول اللہ لکھا جاتا تھا، اور جو آپ پیغمبروں کے نام آتے جائیں وہ لگاتے جائیں، اور آخری کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو پہلے اس کے جز میں لا الہ الا اللہ میں سب نبیوں اور رسولوں کا اتفاق ہے، اور وہ اس کلمے کی تبلیغ کرتے رہے۔ جس نے اس کلمے کو مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو گیا، اور جس نے نہیں مانا وہ نافرمان ہو گیا اور دوزخی ہوا۔ اسی لیے اس کلمے کا مطلب سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کی پہلی شرط کو تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلمہ آپ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ عبادت کے معنی اطاعت، فرما برداری اور بندگی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور قانون کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عبادت ہے، اور اللہ ہی معبود ہے، ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کی جائے، اور وہ معبود حقیقی صرف اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات ہے نہ صفات ہے۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، یہ آگے آپ جب ہم آگے بڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی پہ مر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس دنیا میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا لایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کرو، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پہ بھی پیش کیا اور انہوں نے رد کر دیا تھا، تو وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔
یہی کلمہ دنیاوی مصیبتوں کے لیے بھی باعث نجات بن جاتا ہے. اس کے پڑھنے سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائے. جب وہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جائیں تو مجھ سے اپنی جان و مال کو بچا لیں گے بشرطیہ کہ قتل کے مرتکب نہ ہو اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ کلمہ طیبہ اخروی سزاؤں سے بچاتا ہے اس طرح دنیاوی سزاؤں سے بھی بچاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم لوگ اپنے اپنے ایمان کو تیار کر لیا کرو، نیا کر لیا کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طرح اپنے اپنے ایمان کو نیا اور تازہ کر لیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتے رہا کرو. تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کی ساری شروط پڑھیں گے اور شروط مکمل ہوگی تو پھر ہم اس کی شاخوں پہ آئیں گے اور بہت زیادہ آپ کو اس لیکچرز کا فائدہ ہوگا. ایمان ہمارا تازہ ہوگا اور ہمیں ایمان کی گہرائی کا بھی انشاءاللہ پتہ چلے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.